بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سعودی انفو اور میں ہوں محمد کبیر۔ آج 18 مارچ 2020 ہے۔ آج کے دن پاکستان ایمبیسی الریاض نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کی ہے جس میں ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ 21 مارچ ایٹ 1 hours UTC all passenger traveling to Pakistan shall be required to provide certified test result for COVID-19 through RT-PCR conduct during the 24-hour period to be boarding the flight۔ جی ہاں، یہ وہی PCR ہے جس کی خبریں آپ پہلے سے سن رہی ہیں اور اس کے بارے میں آپ آگاہی بھی رکھتے ہیں۔ مختلف ممالک نے یہ شرط لگائی ہوئی ہے، جس طرح سعودی عرب نے بھی شرط لگائی تھی مختلف ممالک پر کہ اگر وہ سعودی عرب میں آتے ہیں تو ان کو PCR ٹیسٹ ساتھ لے کر آنا ہوگا، لیکن یہاں پر پاکستان نے بھی یہ شرط رکھ دی ہے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہیں اور آپ جانا چاہ رہی ہیں پاکستان یعنی اپنے کنٹری میں، تو آپ کو پرووائڈ کرنا ہوگا وہاں پر PCR ٹیسٹ۔ اگر آپ سعودی عرب میں ہیں، دبئی میں ہیں، کویت میں ہیں، بحرین میں ہیں، عمان، مسقط، ایران یا کسی بھی ملک میں جہاں پر کورونا کی پرابلم اس وقت چل رہی ہے اور وہاں پر یہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، تو آپ اگر پاکستان کا سفر کرتے ہیں تو آپ کو بھی PCR مہیا کرنا ہوگا۔ آپ کا PCR ایئرپورٹ پر چیک کیا جائے گا، اور PCR کی وہی پرانی شرائط ہیں کہ آپ کا PCR ٹیسٹ 24 گھنٹے پہلے کا ہونا چاہیے، یعنی جس وقت آپ کی بورڈنگ ہوتی ہے وہاں سے لے کر آپ کی جو اس سے پہلے 24 گھنٹے ہیں ان کے اندر آپ کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہے، تب ہی پاکستان میں آپ کو انٹری ملے گی۔ یہاں پر آپ کو میں مزید بھی ایک وضاحت کرتا چلوں، 2 دن پہلے زلفی بخاری نے یہ باقاعدہ طور پر بیان جاری کیا گیا جس کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ آپ پاکستانی جتنے بھی باہر سے آئیں گے ان کو 14 دن کے لیے علیحدہ سے رکھا جائے گا، ان کا معائنہ کیا جائے گا 14 دن کے اندر، اور 14 دن کے اندر کسی قسم کی علامات ظاہر نہیں ہوں گی تو اپنے گھروں کو جا سکیں گے۔ یہ احتیاطی تدابیر میں سے ایک ہے۔ اسی طرح سعودی عرب میں بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس وقت بھی مختلف ہوٹلز اور مختلف ایسے ایریاز میں رکھے گئی ہیں جنہیں علیحدگی کی رکھی گئی ہے، علیحدہ رکھا گیا ہے جن لوگوں کو، تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نہ ملے، یا پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کمپنیز میں کام کرتے ہیں تو کمپنیز کو باقاعدہ ہدایات جاری کی گئی تھی جو لوگ بھی سعودی عرب آ رہے ہیں باہر کے ملکوں سے تو وہ PCR ساتھ لے کر آئیں، لیکن پاکستان کے لیے شرط نہیں تھی پہلے، اور پاکستان کے لیے شرط ابھی تو نہیں ہے سعودی عرب کی جانب سے، کیونکہ پاکستان سے تو ابھی ٹریول ہی کرنے نہیں دیا جا رہا سعودی عرب کے لیے، لیکن کمپنیز نے یہ باقاعدہ طور پر فیسلٹی دی ہوئی ہے، باقاعدہ طور پر انتظامات کیے ہوئی ہیں مختلف کمپنیز نے کہ کمپنیز اپنے ورکر کو 14 دن کے لیے علیحدہ سے رکھتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ گورنمنٹ لیول پر بھی یہ انتظامات ہیں کہ جو لوگ سعودی عرب میں پہنچتے ہیں اور ان کو PCR لیا جاتا ہے۔ اس وقت تو خیر فلائٹس انٹرنیشنل ویسے ڈسکنیکٹ ہو چکی ہیں، انٹرنیشنل فلائٹس آ نہیں رہی ہیں بہت سارے ملکوں میں، اگر ہیں بھی تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن جو لوگ آتے ہیں ایسے ممالک سے جو متاثرہ ممالک ہیں وہاں سے جو آتے ہیں ان کو سعودی عرب میں گورنمنٹ لیول پر بھی انتظامات کیے ہوئے ہیں، کیونکہ میرا ایک دوست آلریڈی وہاں پہ قرنطینہ میں ہے جسے علیحدہ سے رکھا ہوا ہے، 14 دن پورے ہوں گے تو اس کے بعد ہی وہ ریلیز ہوگا۔ تو اس طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس طرح ہیں کہ ان کو علیحدہ سے رکھا گیا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے پہلے سے شرط نہیں تھی۔ میں آپ کو دوبارہ سے دوہرا دیتا ہوں کہ یہ پاکستان نے شرط رکھی ہے، پاکستان میں جو بھی بندہ جائے گا تو وہاں پر ضرورت پڑے گی اس سرٹیفکیٹ کی، یعنی PCR ساتھ لے کے جائے گا، اور PCR کی وہی پرانی شرائط کہ PCR 24 گھنٹے سے پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آیا دیکھنا یہ ہوگا کہ ابھی جب سعودی عرب دوبارہ سے فلائٹس اوپن کرے گا، 31 مارچ تک کا ٹائم ہے، 31 مارچ تک پابندی لگائی گئی ہے، تو اگر 31 مارچ کے بعد اگر پاکستان کے لیے فلائٹس یا انڈیا کے لیے فلائٹس اوپن ہوتی ہیں تو توقع یہی ظاہر کیے جا رہا ہے، یہ کر رہی ہے کہ 31 کے بعد، 31 مارچ 2020 کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان ممالک کے لیے بھی PCR کی شرط رکھ دی جائے، کیونکہ ان ممالک کے لیے پہلے PCR کی شرط نہیں تھی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی مزید اپڈیٹس اور اہم نیوز جاننا چاہتے ہیں تو میرے YouTube چینل سعودی انفو کو سبسکرائب کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو لیٹسٹ معلومات یہاں پر ملتی رہیں گے۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔